بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک حدیث شریف بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں 15 خصلتیں پیدا ہو جائیں تو اس پر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نمبر 1، جب سرکاری مال ذاتی ملکیت بنا لیا جائے۔ نمبر 2، امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے۔ نمبر 3، زکوٰۃ جرمانہ محسوس ہونے لگے۔ نمبر 4، شوہر بیوی کی اطاعت کرنے لگے۔ نمبر 5، اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے۔ نمبر 6، آدمی دوستوں سے بلائی کرے۔ نمبر 7، اور اپنے ماں باپ پر ظلم و زیادتی کرے۔ نمبر 6، مساجد میں شور مچایا جائے۔ نمبر 9، قوم کا ذلیل ترین شخص اس کا لیڈر بن جائے۔ نمبر 10، آدمی کی عزت اس کی برائی کے ڈر سے ہونے لگے۔ نمبر 11، نشہ آور اشیاء کلم کلہ استعمال ہونے لگے۔ نمبر 12، مرد ریشم پہننے لگے۔ نمبر 13، آلات موسیقی عام ہو جائے۔ نمبر 14، گانے والی لڑکیاں فراہم کی جائے۔ نمبر 15، اگلے وقت کے لوگوں پر لعن طعن کیا جائے۔ ارشاد ہوا، جب ایسا ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہر وقت عذاب الہی کا انتظار کریں، خواہ وہ عذاب سرخ آندھی کی شکل میں آئے یا زلزلے کی صورت میں آئے یا اصحاب سبت کی طرح صورت مسخ ہونے کی شکل میں آئے۔ اب ہم اپنی گریبان میں ذرا جھانکیں کہ ان 15 خصلتوں میں سے کوئی ایک ایسی خصلت ہے جو ہم میں نہ پائی جائیں۔ یقیناً یہ ساری کی ساری خصلتیں ہم میں موجود ہیں، اور اب یہ کہنا کہ جس علاقے میں عذاب آیا ہو وہاں کے لوگوں میں یہی مسئلہ ہوگا یا وہاں کے لوگوں سے کوئی مصیبت یا کوئی گناہ کا کام ہو چکا ہوگا، یہ کہنا درست نہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر تو عذاب نہیں آیا، تو عذاب نہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ گناہگار نہیں۔ میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا۔ جب کسی گھر میں کوئی چوری کی نیت سے غصہ ہے تو یہ چوری کی نیت، یہ پلاننگ اس کے دماغ نے کی ہوتی ہے، اور یہ اقدام یعنی گھر کی طرف جانا یہ اس کے پاؤں نے کیا ہوتا ہے، اور یہ چوری کا سامان اٹھانا یہ اس کے ہاتھوں نے کیا ہوتا ہے۔ جب چور پکڑا جاتا ہے تو سب سے پہلے مار اس کے کمر کو پڑتی ہے، اور حال یہ ہے کہ اس سب معاملے میں کمر کا کوئی شمولیت نہیں، یعنی کمر کا کوئی کام نہیں۔ تو یہ ساری امت ایک جسم کے مانند ہے، گناہ ایک جگہ یا ساری جگہ پر ہوں گی، اور عذاب ایک جگہ پہ آئے گا یا کسی دوسری جگہ پہ آئے گا۔ اللہ رب العزت کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔